اور ہمیں بھی یہ حکمت التشریح جو ہے نا یہ پڑھنی چاہیے. اور اس سلسلے میں نا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے نا حجت اللہ البالغہ، 2 کتابیں بہت اہم ہیں. ایک موافقات علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس میں انہوں نے مقاصد الشریعہ بیان کی ہے تو کتاب مشکل یہ، لیکن انسان محنت کرے تو انسان کو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. وَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتے ہیں. تو اس کتاب کو سمجھے آدمی کہ شریعت کے مقاصد کیا ہے، اجتماعی مقاصد کیا ہے، انفرادی مقاصد کیا ہے، دنیاوی مقاصد کیا ہے. اس شریعت سے ان مقاصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہے نا اپنے شیخ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ التحریر والتنویر کے مصنف، انہوں نے بھی مقاصد الشریعہ کے نام سے کتاب لکھی ہے. وہ ذرا چھوٹی ہے اور وہ جو اس کا جز ہے ایک خاص، وہ ہم نے پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ میری کے رحمت کرے، ہمارے استاد اب دنیا میں نہیں رہے، عراقی تھے، شیخ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان سے ہم نے پڑھی تھی وہ کتاب مقاصد الشریعہ. موافقات کا جو حصہ ہے نا، موافقات کا مقاصد الشریعہ والا، ان سے پڑھا تھا. اللہ اکبر. تو دوسرا جو ہے نا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، حکمت التشریح اور مقاصد الشریعہ کو سمجھنے کے لیے نا یہ کتاب پڑھنی ضروری ہے. اور یہ ہمارے مدارس کے اندر جو عالمیت کے اور فضیلت کے طلبہ ہوتے تھے نا، یعنی تعلم کے بعد عالمیت اور فضیلت کے درجے میں جو پڑھتے تھے، ان پہ نصاب میں یہ چیز شامل تھی کہ ان کو حجت اللہ البالغہ پڑھائی جاتی تھی. تو جب جامعہ سلفیہ شروع ہوا نا تو پہلے ان کا یہی خیال تھا کہ اس میں وہ طلبہ پڑھیں گے جو مدارس سے فارغ ہو چکے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد. تو جیسے آپ لوگ فراغت کے بعد ایک مرحلہ جو ہے نا اس میں رہتے ہیں تخصص کے لیے، اور توسع اور تعمق اور زیادہ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کے لیے انہوں نے اس کا شروع کیا تھا. اور اس میں حجت اللہ البالغہ حضرت سید مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، وہ پڑھایا کرتے تھے. تو یہ کتاب پڑھنے والی ہے، اس کا مطالعہ کریں، ضرور پڑھیں اس کو. تو حکمت التشریح اور مقاصد الشریعہ یہ انسان کو سمجھنے چاہیے. اس سے انسان کو اجتہادی ملکہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں. اجتہادی بصیرت جو ہے وہ انسان کو حاصل ہوتی ہے. وہ مقاصد شریعہ اور حکمت التشریح کو سمجھنے سے انسان کو سمجھ آتی ہے. جزئیات کو یاد کر لینا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ ضروری ہوتا ہے، لیکن اس میں انسان جو ہے وہ اگر فقہی قواعد کے اوپر توجہ کر لے اور مقاصد شریعہ کو سمجھ لے اور حکمت التشریح کو سمجھ لے تو پھر جزئیات جو ہیں اس کے لیے یاد کرنا جو ہے نا یہ مشکل نہیں رہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا فہم عطا کر دیتے ہیں اور وہاں تک رسائی آسان فرما دیتے ہیں جب انسان نے ان چیزوں کو اچھی طرح ضبط کر لیا.